وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان گرامی، معززان محترم، جمعہ کا مبارک دن اور محرم الحرام کا دوسرا جمعہ اللہ رب العزت کی طرف سے حرمت والے مہینوں میں یہ تیسرا مہینہ اور اللہ رب العزت کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے آغاز سے اس سلسلے کا آغاز ہونا اور پھر میرے اور آپ کے لیے ہی نہیں بلکہ مسلمانان عالم کے لیے تاریخ قمری کا حساب اور اس کے ساتھ سال نو کا آغاز محرم الحرام کے اس مبارک اور محترم مہینے سے ہوا. یہ وہ مہینہ کہ جس میں اللہ رب العزت کی طرف سے مسلمانوں کے لیے قربانیوں کا سلسلہ، مسلمانوں کے لیے اتحاد اور یکجہتی کا ثبوت کا ملنا، اور ہم مسلمانوں کی وہ تاریخ جس کو مسخ کر کر پیش کیا جاتا ہے، اس مسخ شدہ تاریخ کے دھوکے میں آ کر میں اور آپ اصل حقیقت سے بے خبر ہو. بہرحال پچھلے جمعہ کو موقع نہیں ملا، دل چاہتا تھا کہ اصل حقیقت آپ لوگوں کے سامنے پیش کی جائے، لیکن وقت گزرا، اللہ نے توفیق عطا فرمائی. پھر محرم الحرام کا بابرکت مہینہ نصیب ہوگا اور پھر اس کے پہلے جمعہ میں کوشش کروں گا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس حقیقت سے پردہ اٹھانے. ابھی میرے اور آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اس بابرکت مہینے میں میرے اور آپ کے لیے کچھ ایسے معاملات، کچھ ایسے سلسلے رکھے اور کچھ ایسے سلسلوں کو یاد کرتے ہوئے میں نے اور آپ نے اپنی محبتوں کا جہاں ثبوت دیا. میرے دوستوں، وہ سلسلے مجھ سے اور آپ سے
میرے اور آپ کے ایمان کے انوارات کا بھی مطالبہ کریں۔ صرف محبت کا ثبوت دیتے رہنا کافی نہیں ہوگا۔ اللہ سے بھی سب کہتے رہیں ہمیں محبت ہے محبت ہے محبت ہے، لیکن دوستوں صرف محبت کا ہونا کافی نہیں ہوگا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی میں لاکھ کہتا رہوں، آپ کا نامی اس میں گرامی کا ادب و احترام کرتے ہوئے جب بھی نام سنوں اور میں اپنے لبوں پر لگا کر آنکھوں پر لگانا شروع کر دوں، یہ محبت کا ثبوت نہیں ہوگا۔ یہ محبت کے دعوے کرنے والوں کے لیے یہ دعویٰ کافی نہیں ہوگا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ تم میں سے کوئی شخص کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا، انکار کر دیا، اور انکار کر کے اس بات کو پیش کر دیا کہ تم میں سے کوئی شخص کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا اس وقت تک جب تک کہ مجھ محمد سے وہ اپنی تمام محبتوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ حضور بنور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی وہ ہے ہی اس قابل کہ کائنات کی تمام محبتوں سے زیادہ محبت ان سے رکھی جائے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات پیش کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا حضور میرے دل میں میرے بچوں کی بھی محبت، میرے دل میں میری بیوی کی محبت، میرے دل میں دوسروں کی محبت بھی ہے۔ تو فرمایا مجھ محمد کی کیا محبت نہیں؟ فرمایا محبت ہے، لیکن میرا دل اس بات پر آمادہ ابھی تک نہیں ہو سکا ہے کہ کس کی محبت کتنی زیادہ۔ محدثین نے اس پر کلام کرتے ہوئے اس کو یوں پیش کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا کہ میں ابھی تک موازنہ نہیں کر سکا کہ میرے دل میں محبت کس کی زیادہ ہے۔ وہ روئے جا رہے ہیں، اپنا سر جھکا دیا، نظریں جھکا دی، آنکھیں جھکا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر سر اٹھاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سر اٹھایا، فرمایا کیا حالت ہے، کیا دیکھتے ہو؟ فرمایا حضور ابھی تک میں موازنہ نہیں کر سکا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بار فرمایا، اور جب تیسری بار فرمایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ، آپ کے دونوں رخسار، آپ کی داڑھی تک آپ کے آنسوؤں کے آنسو تھے، آپ کی آنکھوں سے بہے ہوئے آنسو تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان آنسوؤں کی موجودگی میں اپنا منہ چہرہ جب اٹھاتے ہیں تو مسکراتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کیا دیکھا؟ فرمایا حضور خدا کی قسم اب سب سے زیادہ محبت میرے دل میں آپ کی۔ میرے پیارے دوستو یہ بات واضح ہو گئی۔ ابو داؤد شریف میں یہ حدیث آئی، اور ابو داؤد شریف نے بھی اس حدیث کو اس سے آگے کلام کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جب آدمی کسی کی صحبت اختیار کرتا ہے تو اس صحبت کے اثرات لازماً اس کے اوپر پڑتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی جب اس حدیث کو پیش کرتے ہیں تو پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں میں 7 چیزیں تمہارے کو نہ بتا دوں جن 7 چیزوں کے ذریعے تمہارا ایمان بھی محفوظ، تمہاری جان بھی محفوظ، اور میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جب تمہارے کو موت آئے گی تو وہ موت بھی تمہاری ایمان کی حالت میں ہوگی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ بات پیش کی تو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ان کے تمام شاگرد، تمام تلامذہ وہ ایک دم حیران اور پریشان ہو کر فرماتے ہیں کہ استاد جی آگے بتائیے کہ وہ 7 چیزیں کیا ہیں تاکہ ہم ان 7 چیزوں پر مداومت اختیار کرتے ہیں۔ ان 7 چیزوں میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں سب سے پہلی چیز صحبت صالح ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ والوں کی صحبت ہے۔ اللہ والوں کی
صحبت اختیار کر جاؤ۔ صحبت کے اثرات یہ ہوں گے کہ اللہ رب العزت کے محبوب نبی کی جب صحبت عمر کو ملی تو وہ عمر جو تلوار نکال کر نکلے تھے، وہ عمر جو اپنے نیام سے تلوار نکال کر نکلے تھے، حضور کے خلاف نہیں تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہرے داری میں، آپ کا سیکورٹی کرنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محافظ بننے کے لیے انہوں نے تلوار نکالی تھی۔ اور جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین پر رہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار حضور کی محافظ بن کر چلتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے ساتھ جو آپ کے 40 رفقا صحابہ ایمان لا چکے تھے، جب ان کی صحبت اختیار کی تو ان کی صحبت کے اثرات عمر پر جو پڑنے تھے وہ اپنی جگہ پڑے، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام میں داخل ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس محفل میں اور اس صحبت میں شامل ہو جانا، اس کے اثرات یہ پڑے کہ مسلمانوں کے اندر جو کفار کا خوف تھا وہ سارا کا سارا خوف باہر چلا گیا، سارا خوف نکل گیا۔ کس کی وجہ سے؟ عمر بن خطاب کی وجہ سے۔ تو ابو داؤد شریف میں اس حدیث کو نقل کیا، اور پھر امام احمد بن حنبل نے جب بات پیش کی تو فرمایا جب تم کسی عطر کی دکان پر جاؤ گے اور اس کی دکان پر جا کر بیٹھو گے نا تو تم وہاں سے عطر کی خوشبو ہی لے کر آؤ گے، خوشبو لے کر آؤ گے۔ جب تم اللہ والوں کی صحبت میں رہو گے تو تمہارے اندر اللہ رب العزت اپنی معرفت پیدا کرے گا۔ یاد رکھیے گا کہ اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہیں کہ اللہ رب العزت چاہتے تو ہر کائنات کی انسانیت ہر اپنے بندے کے سرانے قرآن نازل فرما دیتے اور کہتے جا قرآن پڑھ اور اپنے آپ کو اپنی زندگی کو چلا اور راہ راست پہ آ جا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ 1,24,000 پیغمبر علیہ السلام اللہ کی معرفت کے لیے آئے، 1,24,000 پیغمبروں نے آ کے اللہ کی معرفت کروائی، اور پتہ یہ چلا کہ جب تک انسان کا تعلق انسانیت سے نہیں ہوگا اس وقت تک تعلق اللہ سے نہیں جڑے گا۔ روحانیت اختیار کر لی کسی نے، دنیا کو چھوڑ دیا کسی نے، انسانوں سے تعلق توڑ دیا کسی نے، کہ انسان کا یہ دل دراتا ہوا جنگل، یہ انسانیت کا ازدحام، یہ انسانیت کا شور شرابہ، یہ میرے کو دین سے دور کر رہا ہے، میں دین سے اپنے آپ کو جوڑنے کے لیے اس انسانیت سے دور کر کے جنگل کی زندگی گزار کر اپنے آپ کو عبادت کرنے والا بنا لوں اور اللہ کو راضی کرنے والا بنا لوں، کچھ حاصل نہیں ہوگا، کچھ نہیں ملے گا۔ انسان جب انسانیت کے ساتھ جڑتا ہے، انسان کا تعلق جب تیرا میرا ایک دوسرے کے ساتھ جڑتا ہے تو اللہ کی یاد آتی ہے، اللہ کی معرفت میرے اور آپ کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے۔ الخلق عیال اللہ، ساری کی ساری مخلوق اللہ کا عیال ہے، اور فرمایا جب تم ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے ہو اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے کے لیے تم اچھوں کا تعلق اپنے ساتھ واپس کرتے ہو، اچھائی کی رغبت پیدا کرنے کے لیے، اللہ کی معرفت کو بٹھانے کے لیے، جب تم اللہ والوں کے ساتھ تعلق جوڑتے ہو تو تمہیں اللہ کا تعلق یاد آتا ہے، اور جب اللہ کا تعلق یاد آتا ہے تو تم اللہ کے پسندیدہ بندے بن جاتے ہیں۔ صحبت صالح ترا صالح کنن، جب تم اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کر کے ان کی محفلوں میں بیٹھتے ہو تو تمہاری زندگی میں 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ میرے دوستو، پہلی چیز، 7 چیزوں میں پہلی چیز کیا بتائی امام احمد بن حنبل نے؟ صحبت، کہ صحبت جس نے اختیار کر لی اس کا ایمان محفوظ ہو گیا۔ اچھے لوگوں کے ساتھ میں جڑ گیا، میرا ایمان محفوظ ہو گیا، میری زندگی محفوظ ہو گئی۔ میری زندگی محفوظ ہونے کے ساتھ ساتھ میرے کو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ بات، یہ پیغام مل جاتا ہے کہ تیری اب موت بھی محفوظ ہو گئی ہے، کہ تجھ کو ایمان کی حالت میں موت ملے گی۔ یہ صحبت کے اثرات ہیں۔ فرمایا اللہ رب العزت کی طرف سے جو لوگ اچھائی کی صحبت اختیار کر لیتے ہیں اب ان کے لیے ضروری ہے کہ دوسری چیز کو بھی اپنا لیں۔ ایک چیز یہ ہو گئی، دوسری چیز کو بھی اپنا لیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جب دوسری چیز کا ذکر کیا تو ان کی تلامسہ ایک دم شدت کے انتظار میں اپنے آپ کو اور ہوشیار کر دیتے ہیں کہ ہمارے ذہنوں سے وہ بات نکل نہ جائے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں جس شخص نے اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لی اس کی نماز بھی کامل ہو گئی۔ جاؤ اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لو۔ کہنے والے نے امام احمد بن حنبل سے سوال کر لیا کہ حضرت نگاہوں کی حفاظت کس چیز سے کی جائے؟
فرمایا اپنے آپ کو نامحرم سے بچانا شروع کر دو۔ اللہ رب العزت کی طرف سے قرآن میں حکم نازل ہوا، محبوب کائنات سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، وہ ازواج مطہرات ان کو کہا جب باہر نکلے جلابی بہن اپنی چادروں کو نیچے لٹکا دیں۔ مردوں کو حکم ہوا اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لیں۔ نگاہوں کی حفاظت کا اثر یاد رکھیے گا ڈائریکٹ دل پر پڑتا ہے، ڈائریکٹ دل پر پڑتا ہے۔ ایک شخص نے سوال کیا کہ نماز میں دل نہیں لگتا، اس کو کہا کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا شروع کر دیں، نماز میں خود بخود دل لگے گا۔ نگاہوں کی حفاظت سے نماز میں دل لگتا ہے۔ اور صحبت کو تو اپنا لے، یاد رکھیو تو صحبت اپنی اچھی کر لے گا تو اللہ رب العزت تیرا مقام بلند کر لے گا، اور اگر تو نے صحبت اچھی نہیں کی تو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اپنی بری صحبت کی وجہ سے خاندان نبوت سے دور ہو گیا، ہوا نہیں ہوا؟ تو یہ صحبت کے اثرات۔ اور دوسری چیز فرمائے نگاہوں کے اثرات۔ تو اپنی نماز اللہ کی بارگاہ میں اچھی کرنا چاہتا ہے، تو چاہتا ہے نماز میں دل لگے، تو چاہتا ہے میری نماز اللہ والوں کی نماز بن جائے، تو چاہتا ہے میری نماز کا سجدہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول بن جائے، تو چاہتا ہے کہ تیرا قیام اللہ کی بارگاہ میں مقبول بن جائے، تو چاہتا ہے کہ تیری زبان سے نکلی ہوئی ہر بات اللہ کی بارگاہ میں مقبول بن جائے، تو فرمایا بندہ مومن کو پیغام سنا دو کہ ہر بندہ مومن اپنی نگاہ کی حفاظت کرنے والا بن جائے۔ جب میں ہر اللہ رب العزت کی طرف سے خواتین کا احترام کرنے کے لیے اپنی نگاہوں کی حفاظت کر کے چلوں گا اور ہر خواتین کو اپنی ماں بہن بیٹی کا درجہ دوں گا، تو دوستوں بتائیے کبھی نگاہ بد اٹھ سکتی ہے؟ آج میڈیا نے میری اور آپ کی نسلوں کو برباد کرنے کے لیے آج سوشل میڈیا پر چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیا اور اس موبائل میں نگاہ بد کی وجہ سے آج میرے اور آپ کے بچے تعلیم قرآن سے محروم ہو رہے ہیں۔ دوستوں آنے والے وقت میں بہت ہی تاریخ دیکھتا ہوں کہ آج ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں بچوں کو، ماں باپ کا دل نہیں چاہتا بچوں کو مسجد میں بھیجنے کا۔ کیوں دل نہیں چاہ رہا؟ ماں باپ بچوں کو قرآن کی تعلیم دینے پر فخر محسوس نہیں کر رہے، قرآن کی تعلیم کو حقیر سمجھ کر کچھ وقت کے لیے قرآن کی تعلیم کے لیے بھجوا دیا جاتا ہے، وہ قرآن کی تعلیم کا اہتمام ختم ہو گیا، وہ قرآن کی تعلیم سے محبت ختم ہو گئی، وہ قرآن کی تعلیم کا جو اللہ رب العزت کی طرف سے حصول کا جذبہ ہونا چاہیے تھا وہ جذبہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ پوچھا کیوں؟ کہنے لگے نگاہوں کی حفاظت نہ ماں کی رہی نہ باپ کی رہی تو اولاد کی کیسے رہی؟ نگاہوں کی حفاظت نہیں ہو رہی۔ کہنے لگے کس طرح؟ کہنے لگے آج اپنے ہاتھوں میں وہ سوشل میڈیا کا ایک چھوٹا سا چھچندر تمہارے ہاتھوں میں ہے، اس چھچندر کی وجہ سے ماں بھی موبائل میں لگی ہوئی ہے، باپ بھی موبائل میں لگا ہوا ہے، اولاد بھی موبائل میں لگی ہوئی ہے۔ آج مسجد میں بھیجنے کو دل نہیں چاہ رہا، مسجد میں بھیجنے کے لیے بچے آمادہ نہیں ہو رہے، ماں باپ آمادہ نہیں ہو رہے، قرآن کی تعلیم دینے پر آمادہ نہیں ہو رہے، انگریزی کلچر اپنانے پر سب راضی ہو رہے ہیں، اپنے آپ کو راہ راست سے ہٹانے پر سب راضی ہو رہے ہیں۔ دوستو یاد رکھیے گا آنے والا وقت انتہائی تاریخ ہوتا جا رہا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت میں بھی کردار ادا نہیں کر رہے۔ اس کے اثرات کیوں آ رہے ہیں؟ اس کے اثرات نگاہوں کی حفاظت مت کرنا۔ میرے اور آپ کے دلوں سے احترام ختم ہوتا جا رہا ہے۔ میں اپنے سے بڑوں کو دیکھوں ان کا احترام ختم ہو گیا ہے، ان سے احترام بات نہیں ہوتی ہے۔ میں اپنے چھوٹوں پر شفقت نہیں برتتا ہوں۔ سب سے پہلا اثر نگاہوں کا دل پر ہوتا ہے اور دل کے اندر سختی پیدا ہو جاتی ہے، اور جس دل میں سختی پیدا ہو جائے پھر اللہ رب العزت اس سے نماز کا سرور چھین لیتا ہے، اور جس سے نماز کا سرور چھین لیا اللہ رب العزت کی طرف سے اچھائی کی رغبت اس کے دل سے نکل جاتی ہے، اور جن کے دلوں سے اچھائی کی رغبت نکل گئی ان کو اچھائی کی باتیں سناتے رہو، اس کان سے سنو اس کان سے نکال دیا، لاکھ اچھی باتیں آتی ہیں۔ کبھی غور کیجئے گا، میری بات کو چھوڑ دیں، غور کیجئے گا، آج ہی جا کر تجربہ کیجئے گا، موبائل ہاتھ میں لیجئے گا، آپ کے سامنے 10 اچھی باتیں آ جائیں، 5 منٹ کے بعد آپ خود دیکھیے گا ان 10 باتوں میں سے کون سی ایک بات ہے جو آپ کے ذہن میں بیٹھی ہوئی، کوئی ایک بات بیٹھ جائے آپ کے ذہن میں، میرے لیے ہر سزا کافی ہوگی۔ تجربہ کر کے دیکھ لیں، کوئی اچھی بات اگر موبائل میں آپ کے سامنے آ جائے، ایک نہیں 10 باتیں بتا رہا ہوں، 10 باتیں اچھی آپ اکٹھی کر لیں، اور 10 باتیں اکٹھی کرنے کے بعد آپ کچھ دیر کے بعد کوئی ایک بات کا سوچئے گا کہ کون سی بات تھی، خدا کی قسم ذہن میں نہیں آئی، لیکن اللہ کے گھر میں بیٹھ کر آپ نے منبر رسول سے ایک دین کی بات سنی،
आपके दिल में घर कर जाएगी वो बात। अल्लाह के घर में बैठकर बच्चे को कुरान की तालीम के लिए आपने कुरान सिखलाना शुरू किया, खुदा की कसम हर लफ्ज़ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके दिल को मुनव्वर करते गए। आज ये महरूमी आती जा रही है, आज इन सारी चीज़ों की वजह से कि आज अच्छी सोहबत इख्तियार करने का जज्बा ख़त्म हो गया, अच्छे लोगों के साथ बैठने का जज्बा ख़त्म हो गया और फिर निगाहों की हिफाजत टूट गई। इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह निगाहों की हिफाजत पर जज्बाती हो गए। सोहबत का तर्क करने वाले मामलात पर उन्होंने अपनी जज्बातियत का इजहार करते हुए अपने बातों को और ज़्यादा तवील कर दिया। मेरे दोस्तों, उन तमाम बातों में इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अपनी जेब में हाथ डालकर मिसवाक निकालते हैं और कहते हैं अल-सिवाक मुतहरतुल फम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब नबी ने फरमाया था, मिसवाक का अमल जो जारी रखेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके मुंह को पाकीज़ा बना देगा। मुंह की पाकीज़गी का जरिया क्या है? मिसवाक। तो फरमाया 7 चीजों में से तीसरी चीज क्या है? मिसवाक है। तुम मिसवाक का अमल करते रहो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से तुम्हारे मुंह के अंदर पाकीज़गी आएगी और मुंह की पाकीज़गी सबसे पहले तुम्हारे मुंह से हर किस्म की जरासीम और बदबूदार मामलात को ख़त्म करेंगे और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से तुम्हारी जुबान से अल्लाह पाक अच्छी अच्छी बातें कहलवाएगा। तुम्हारी बातें सबके लिए एक अमल का जज्बा पैदा करने के लिए काफ़ी होंगी और यही नहीं बल्कि लोगों के अंदर रग़बत पैदा कराएंगी। फरमाया तुम मिसवाक को जो शख्स 5 मरतबा करेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उसके लिए एक फरिश्ता मुतय्यन कर दिया जाएगा। उस फरिश्ते को कहा जाएगा कि जिस वक्त इसका आखिरी लम्हा देखो और जिस वक्त देखो कि इसके पास इज़राइल आ गए तो उस वक्त तुमने उसको कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़कर याद करवाना है। हदीस में आता है जो मिसवाक करने वाला शख्स होगा और जिसकी मिसवाक की आदत होगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से सबसे बड़ा जो उसके लिए नतीजा निकलेगा वो ये होगा कि उसके मौत के वक्त कलमा उसकी ज़ुबान पे खुद ब खुद जारी है। ये हज़रत अहमद इब्न हम्बल इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह पेश कर रहे हैं। पहली चीज़ सोहबत, दूसरी चीज़ जी नजरों की हिफाजत, तीसरी चीज जोर से बोलो मिसवाक। याद रखनी है, भूलना नहीं है अल्लाह के वली। अगले जुम्मे सबक सुन लूंगा, याद रखोगे ना? हाँ याद मैं बताता इसलिए थोड़ी हूँ कि आप लोग मस्जिद में टोपी उतार के रख के चले जाए। मैं तो इसलिए आपको सबक याद कराता हूँ कि आप लोग याद रखो बातों को, इधर से सुन के उधर से नहीं निकालता हूँ। यहाँ पर मैं और आप आते हैं अमली जज्बा पैदा करने के लिए। मैं और आप अल्लाह की बारगाह में सजदा करने के लिए आते हैं। अपने सजदों को कबूल करवा के जब जाएंगे हम लोग तो कुछ ना कुछ तो याद रखना चाहिए ना। पहली चीज सोहबत, अच्छी सोहबत इख्तियार कर लो, बुरी सोहबत में न रहना, अच्छे लोगों के साथ अच्छी बातें सुनने वाले बन जाओ, अच्छे लोगों के साथ जुड़ जाओ। अच्छे लोगों के साथ जुड़ोगे खुदा की कसम तुम्हारे अंदर अच्छाई पैदा होगी। बुरों के साथ जाओगे तो बुरी महफिल पैदा होगी और उसके साथ घर पर भी पड़ेगी। पहली सोहबत। दूसरी चीज निगाहों की हिफाजत, अपनी नजरों की हिफाजत। तीसरी चीज मिसवाक का इस्तेमाल। मिसवाक का इस्तेमाल लाजमी कर लो मेरे दोस्तों, अच्छा लगेगा, दांत भी खूबसूरत हो जाएंगे, चमकदार होंगे। मैं आपके सामने बैठ के बयान करूँ और मेरे दांत गंदे होंगे, ऐसा अजीब लगेगा। मौलवी साहब के करीबी कोई नहीं आता, दांत मौलवी साहब के गंदे, तो मौलवी साहब का तो सबसे पहले फर्ज बनता है ना मौलवी साहब 5 मरतबा मिसवाक करें। ऐसा ही है ना, हमें तो अरसा है दराज हो जाता है, ब्रश किए हुए ब्रश तो करते ही नहीं हम। मिसवाक का मामूल दोस्तों, खुदा की कसम मिसवाक के मामूल से आदमी की जहन, आदमी की निगाहें, आदमी की हर चीज़ पर असरात मुरतब होते हैं। मिसवाक कितनी बेहतरीन चीज़ है। मिसवाक के अमल से एक और बात आपको बता दूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मिसवाक जो अल्लाह के महबूब नबी ने सुन्नत पेश की है, उस सुन्नत का नतीजा ये है कि इंसान को नज़र की बीमारी और दांत की बीमारी नहीं होती है। ये मिसवाक का फ़ायदा है। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महबूब नबी ने फरमाए जो मिसवाक मुस्तकिल अपनी आदत बना ले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस मिसवाक के ज़रिए उसको मरते वक्त कलमा नसीब फरमाएंगे। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से है। तो तीसरी चीज़ हो गई मिसवाक, तीसरी चीज़ मिसवाक हो गई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से। चौथी चीज़ क्या फरमाया?
امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم حالت تنگی میں ہو یا حالت خوشحالی میں ہو، فرمایا اپنے مال سے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کی عادت بنا لو۔ جس نے صدقہ کرنے کی عادت بنا لی، فرمایا اس کے مال کو کبھی نقصان نہیں ہوگا، اس کا مال کبھی نقصان دہ ہو ہی نہیں سکے گا۔ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ نے صدقے کی انتہا کر دی کہ مسلمانوں کے لیے جب قحط پڑا مدینے میں، اور قحط کی عالم یہ تھا کہ ساز و سامان سب ختم ہو چکا ہے، اور 70 کے قریب افراد بڑے بڑے قافلوں کے ساتھ آ رہے ہیں۔ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور صحابہ بھی موجود ہیں۔ فرمایا ہے کوئی ایسا شخص جو تمام قافلے سے ساز و سامان خرید کے مسلمانوں کے لیے صدقہ کر دے؟ دوستو سب سے پہلے عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ کھڑے کرتے، فرماتے حضور میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے پر تبسم لے آتے ہیں، مسکراہٹ لاتے ہیں، آنکھوں سے خوشی کے مارے آنسو ٹپکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے محبوب نبی کی زبان مبارک سے نکلتے عثمان آج کے بعد تیرے مال کا کبھی تجھے نقصان نہیں ہوگا۔ اور جب تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ کہ جب جب مسلمانوں کے اوپر کوئی آفت بھی تھی، کوئی معاملات ہوئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال پیش کیا، کبھی کنواں خرید ڈالا، کبھی مال خرید ڈالا، کبھی نہ جانے کیا کر ڈالا۔ جب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت ہوئی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مال سے سب کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ تو دوستو فرمایا چوتھی چیز کیا ہے؟ خوشحالی ہو، تنگستی ہو، بدحالی ہو، بیماری ہو، صحت ہو، اپنا معمول بنا لو اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا ہے۔ ہاں، لکھنے والوں نے لکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے کبھی اس شخص کو مفلس نہیں پایا جو شخص صدقہ کرتا ہے۔ جو شخص صدقہ کرتا ہے اس کو کبھی مفلس نہیں پایا، کبھی مفلس نہیں پایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کچھ صحابہ موجود، حضرت علی نے فرمایا میرے پاس کچھ ساز و سامان آیا ہے، اس کو صدقہ کر دو۔ وہ جاتے ہیں صدقہ کر کے واپس آتے ہیں تو زیادہ سامان لے کے آتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا یہ کیا؟ میں نے جو تم کو دیا تھا یہ تو اس سے ڈبل ہو گیا۔ فرمایا علی جو تم نے دیا تھا ایک ایک کر کے ہم دیتے گئے، 10 اس کا واپس لوٹتا کیا، ایک ایک کر کے ہم دیتے گئے، 10 واپس لوٹتا چلا گیا۔ تم نے جو دیا تھا اتنا دیا تھا، ہم لے کر اتنا آ گئے، کیا کریں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کی شان، جب اللہ کے راہ میں صدقہ دینا شروع کرتا ہے بندہ تو اللہ اس کو زیادہ سے زیادہ واپس لوٹاتا ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے میرے دوستو۔ 4 چیزیں ہو گئی، صحبت ہو گئی، نگاہوں کی حفاظت ہو گئی، مسواک کا استعمال ہو گیا، اور اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا ہو گیا۔ آگے جناب امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے تلامذہ سے کہتے ہیں اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران میں ایک دعا نازل فرمائی، اپنے محبوب کو وہ دعا سکھائی، فرمایا امت کے ہر فرد کو سکھا دو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ہر شخص کو میں حکم دے رہا ہوں کہ مسجد میں قاری صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں، ہر شخص اس دعا کو، اس آیت کو یاد کر لیں۔ امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد جس شخص نے یہ دعا پڑھ لی ربنا حب لنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے میرے رب جب تو نے مجھے ہدایت دے دی ہے اور میرے لیے ہدایت کے دروازے کھول دیے ہیں، اب ہدایت کے بعد مجھے بھٹکاوا نہ دیجیے، ہدایت کے بعد بھٹکاوا نہ دیجیے، مجھے گمراہ نہ کیجیے، ہدایت کا دروازہ جو تو نے میرے لیے کھولا ہے میرے رب اب میرے مرنے تک میرے لیے ہدایت کا دروازہ کھولے رکھیو، میرے رب مجھے ہدایت کے بعد کبھی گمراہ نہ کیجیے۔ حب لنا کا لفظ آ رہا ہے، یہاں پر ہبا کا لفظ آ رہا ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یا اللہ نہ پھیر دیجیے میرے دل کو ہدایت کے بعد، وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً، اور ہبا کر دیجیے اپنی جانب سے میرے دل کے لیے رحمت اور میرے لیے رحمت ہو۔ تو میرے دوستوں ہدایت کا مانگتے رہنا از حد ضروری ہے۔
ہدایت مل گئی، اللہ رب العزت کی طرف سے کامیابی آ گئی، ہدایت چھوڑ دی، اللہ رب العزت کی طرف سے کامیابی کے دروازے بند ہو گئے، ہدایت کو اپنا لیا، اللہ رب العزت ہدایت کے ساتھ ساتھ دنیا اور آخرت کے لیے ایمان کی حفاظت فرما دیں گے، تمہارا ایمان بھی بچ جائے گا، تمہارا مال بھی بچ جائے گا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے تلامذہ کو فرما رہے ہیں کہ جب اللہ کی طرف سے یہ دعا جو نازل ہوئی، حضور نے جب صحابہ کو سکھائی تو صحابہ نے اپنی زندگیوں کا وتیرہ بنا لیا، اپنی زبانوں پر اس دعا کو جاری کر دیا۔ ہر شخص کو یہ دعا آنی چاہیے، جس طرح ربنا آتینا سب کو آتی ہے، اسی طرح ربنا لا تزغ قلوبنا بھی سب کو یاد ہونی چاہیے، یہ سب کی ذمہ داری ہے، سب نے سیکھ لینی ہے۔ آگے فرمایا چھٹی چیز کیا ہے؟ فرمایا ہر وقت، ہر لحظہ، ہر لمحہ اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ اللہ تو نے مجھے زندگی دی ہے، اللہ تو نے مجھے زندگی کی نعمتوں سے نوازا ہے، اللہ تو نے اتنی پیاری پیاری نعمتیں مجھے عطا کی ہیں۔ بزرگوار دیکھو اس عمر میں حج کر کے آئے، حج کی کہانی، حج کی داستان سنا رہے، وہاں پہ ہزاروں لوگوں کی لاشوں کو دیکھ کر آئے، ان کی دل کی کیفیت کیا ہوگی یہی جانتے ہیں، یہ اللہ جانتے ہیں۔ جو لوگ عازمین حجاج ابھی آئے ہیں، جن لوگوں سے میری ملاقات ہوئی، کئی لوگ ایسے کہ جب وہ وہاں کے سفر کے بارے میں، مینا اور مزدلفہ کے بارے میں بتا رہے تو ان کی کیفیت ہی الگ ہے، ان کے آنسو نہیں رک رہے۔ ہمارے بنوری ٹاؤن کے میرے نائب امین تحریک تحفظ ختم نبوت کے مفتی اسحاق صاحب تشریف لائے، مفتی اسحاق صاحب گلے لگ کے خوب روئے۔ بنوری ٹاؤن کے مدرس ہیں، نوجوان مجھ سے عمر میں چھوٹے، کہنے لگے مفتی صاحب میرے کو تیسرا چوتھا حج نصیب ہوا ہے، لیکن اتنا سخت حج میں نے نہیں دیکھا، لاشوں کو جس طرح بکھرتے ہوئے اور تڑپتے ہوئے میں نے دیکھا۔ میری حالت 2 دن تک یہ رہی کہ میری الٹیاں نہیں رک رہی، اور آخر میں آ کے میرے ساتھ یہ ہوا کہ میں جب باتھ روم جاتا تو خون ہی خون نکلتا تھا، ایسی میری کیفیت ہو گئی تھی، میں پریشان تھا کیا کروں، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے وہ آزمائش تھی، اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش چل گئی، لیکن موت کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت کا شکر بجا لاؤ کہ اس رب کائنات نے اس گرمی میں بھی مجھے اور آپ کو اپنے آگے جھکنے کی توفیق دے رکھی ہے۔ اس رب کائنات نے نماز قضا نہیں کروا رہا، دور سے چل کر بزرگوار نماز پڑھنے کے لیے پیدل آ رہے ہیں یا بچے کے ساتھ موٹر سائیکل پر آ رہے ہیں، ایئر کنڈیشن کا گھر چھوڑ کر اپنے آپ کو مسجد میں لے کر آ رہے ہیں، تو یہ اللہ کا شکر نہیں ہے کہ وہ رب توفیق دے رہا ہے؟ اس رب نے مجھے اور آپ کو اس گرمی میں بھی توفیق دی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس رب نے مجھے اور آپ کو توفیق دی ہے کہ میں اور آپ اچھی باتیں سن رہے ہیں۔ اچھی باتیں سننے کے بعد اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو توفیق دے رہا ہے، اپنا مال اللہ کے راستے میں لگا رہے ہیں، مسجد کے لیے جب ہم چندہ کرتے ہیں اللہ رب العزت کی توفیق سے جو دے رہا ہے وہ شکر بجا رہا ہے کہ اللہ نے میرا پیسہ اس قابل کیا کہ مسجد کے استعمال میں آ رہا۔ میرے دوستوں، شکر بجا لاؤ، بچوں کے لیے دعائیں کر کے، جب بچہ اچھی راہ پہ چل رہا ہے، اچھی تعلیم حاصل کر رہا ہے، شکر بجا لاؤ، شکر کی عادت ڈالو۔ یہ چھٹی چیز فرمایا شکر ہے۔ 7ویں چیز امام احمد بن حنبل نے فرمایا جب تمہارے سامنے نماز کے لیے اذان پکاری جائے، جب تمہارے سامنے نماز کے لیے اذان پکاری جائے تو اذان کا ادب و احترام دل کی گہرائیوں کے ساتھ کر کر اس کا جواب دینا۔ تمام تلامذہ نے پوچھا حضرت اس کا جواب کیا ہے؟ فرمانے لگے اس کا جواب یہ ہے کہ ان الفاظ کو اپنی زبان سے دہرا کر اپنے آپ کو مسجد کی طرف کرنے والے بنا لو، اپنے آپ کو مسجد کی طرف لے جانے والا بنا لو، اپنے آپ کو نماز کی تیاری کرنے والا بنا لو۔ جو شخص یہ 7 کام کر لے گا، اللہ رب العزت کی طرف سے میں ضمانت دیتا ہوں اس شخص کو کہ وہ ایمان کی موت مرے گا۔ دنیا میں کامیابی کی ضمانت تو 100% ہے، لیکن اس کے ساتھ فرمایا 101% یہ ہے کہ وہ شخص جب اس کے پاس موت کا فرشتہ آئے گا تو اللہ رب العزت اس کی زبان سے کلمہ بلند کروا دے۔ میرے دوستو، ان 7 چیزوں کو یاد رکھیے گا، ان 7 چیزوں کو بھلانا نہیں ہے، اور صرف یاد نہیں رکھنا، اس پر عمل پیرا ہونا ہے۔ اچھی صحبت کا اختیار کرنا، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا، اچھی صحبت اختیار کرو گے نگاہوں کی حفاظت ہوگی، اور نگاہوں کی حفاظت ہوگی اپنے آپ کو مسجد کی طرف لے کے جانے والا بنا لو کہ مسواک کرتے رہو، ہر وضو میں مسواک کرو گے، اللہ کے حکم سے مسواک کا عمل جاری ہو جائے گا۔ اور پھر فرمایا اللہ رب العزت نے جو کچھ تم کو مال و دولت دیا یا جو کچھ تم کماتے ہو اس میں معمول بنا لو کہ اللہ کے گھر کے لیے، اللہ والوں کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے صدقہ اور خیرات کرتے رہنا۔
اور پھر اللہ رب العزت کی طرف سے تمہارے کو فرمایا کہ تم اپنے اندر عادت ڈال لینا. کس چیز کی عادت ڈالو گے؟ شکر بجا لاؤ گے. مستقل طور پر شکر بجا لانے والے بن جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں شکر کرنے والے بن جاؤ. اور اس کے ساتھ ساتھ جب جب اذان کی آواز تمہارے کانوں میں آئے تو تم اذان کا جواب دے کر اپنے آپ کو مسجد کی طرف چلانے والا بنا لینا. میرے دوستوں، اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ساری باتیں یاد رکھیں گے اور اللہ سے دعا کریں کہ محرم الحرامی ہمارے مسلمانوں کا سال کا آغاز ہے، اور اس سال کے آغاز میں اللہ رب العزت ہمارے لیے اچھائیوں کے دروازے کھولتے ہیں، ہمیں اچھائی کے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرماتے ہیں. مسلمانوں کی وحدت اور مسلمانوں کی اجتماعیت کے حوالے سے ہمیں اللہ رب العزت ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتے ہوئے دین کے کاموں میں رغبت بڑھانے کی توفیق عطا فرماتے ہیں. اللہ رب العزت ہماری اولادوں کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے لیے آپ والدین کے لیے ضروری ہے کہ اپنی اولاد کے لیے صحیح تعلیم اور صحیح تربیت کا انتظام کیا جائے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. فلسطین کے مسلمانوں کے لیے بھی دعا کریں، اللہ پاک ان کو بھی ظالم کے ظلم سے نجات عطا فرمائے. اللہ ہمارے وطن عزیز میں اس وقت جو مشکلات آئی ہوئی ہیں، جو حکمران اس وقت عوام کے ساتھ تشدد والے معاملات کر رہے ہیں، بالخصوص اس بجلی کے معاملات نے تو ہمیں پریشان کیا ہوا ہے، اللہ سے دعا کریں اللہ ان کی اصلاح فرما دے. اگر ان کے مقدر میں اصلاح نہیں لکھی ہوئی تو اللہ نے اس کو نابود فرما دے. میرے دوستو، جب تک میں اور آپ نہیں تڑپ پیدا کریں گے، اللہ رب العزت تڑپ کے بغیر مجھے اور آپ کو کچھ نہیں دے گا. اپنے اندر تڑپ پیدا کرنی پڑے گی اور تڑپ کے ساتھ اپنی وحدت کو قائم رکھنا پڑے گا. میں انہی الفاظ کے ساتھ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.